گڑبڑ تھی وہاں گڑبڑ تھی وہاں اگر ہم خود وہاں ہوتے. امام نے مکہ کو ترک کیا عین اس وقت جب لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, امام نے چھوڑا. بڑے بڑے لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے, کیا کر رہے تھے؟ مولا حج کر رہے, مگر یہ نہیں سمجھے کہ فرزند کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے, فرزند طٰہٰ, فرزند یاسین ہے, یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کا پیچھے بڑھے ہوئے, اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا, اس کا طواف کرنا تھا, اس کا طواف کرنا تھا. نہیں پہچان پائے. یہ آج ہم پہچان رہے ہیں, اگر ہم بھی اس وقت ہوتے. آسان نہیں ہے عزیزان محترم یہ پہچاننا. امام کو آسان ہوتا تو بہت سے لوگ ہوتے, مشکل کام تھا. اسی مشکل کو آسان بنایا امام نے کربلا کے, کہ قیامت تک جو بھی قومیں آئیں گی, لوگ آئیں گے, انسانیت آئے گی, پہچان لے یزید شخص نہیں ہے, یزید نظام ہے پورا. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں ظاہراً تو کتنا آسان تھا, بھئی مار دیں, کچھ لوگوں کو مار دیا, نکل جاؤ, ان کو اسیر بنا کے لے جاؤ. ظاہراً تو ان کے لیے تھا تو کوئی بات نہیں, لیکن انہیں کیا پتا کہ امام نے کتنا سب کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے. امام اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے اس لیے آئے تھے کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیں. نقاب اتارا ہے, ایک 6 مہینے کے بچے نے یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے, تاکہ قیامت تک لوگ بولیں کیسے لوگ تھے, 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دے سکتے تھے. اس لیے وہ باب الحوائج ہیں. 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ باب الحوائج ہے. وہ کل بہرحال آپ کی خدمت میں بڑھا میں نے. تو یہ جو امام ہوتا ہے اللہ کا ولی, یہ ہم اس کو دور میں پہچاننے میں ہم سے تاخیر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا باطن مشکل میں ہے. امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے. جب دل مشکل میں ہو تو طبیب تک نہیں پہنچ پاتے. ہر دور کے اندر اماموں کو لوگوں نے زیادہ نہیں پہچانا, مشکل لوگوں کی طرف سے تھی. ائمہ نے تو ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا, اور سید الشہداء نے تو پوری بشریت کی مشکلات کو اپنے اوپر لیا, تاکہ اس مشکلات کو لیں گے تو پوری طول انسانیت میں جتنی مشکلات ان کے اوپر آئیں گی یہ اس سے گزر پائیں گے. اگر یہ امام نے نہ کیا ہوتا آج آپ سے کوئی بھی مشکلات برداشت نہیں ہونی تھی. یہ جتنے واقعے ہوئے پورے تاریخ میں, انسانیت پہ تشیع پہ ظلم و ستم ہوا, بنی ہاشم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا, اور ہر دور کے اندر اس کے بعد مشکلات ہوتی رہی, حتیٰ دوسری قوموں کے اوپر جو مشکلات آئیں, جنہوں نے درسگاہ امام حسین سے لی تھی وہ صبر میں رہے, کامیابی میں رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی نجات کے لیے آئے تھے. بشریت کی نجات ہے. ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں کہ ابھی امام ہمارے وقت کا ہم سے کیا چاہتا ہے. اس وقت جب خانہ کعبہ کو چھوڑا امام نے, اس امام نے, تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا مہم ہے, کیا اہم ہے, کیا واجب ہے, سمجھ نہیں پائے, گھرے رہے. آج بھی یہی ہے. آج جب امام تو غیبت میں ہے نا, امام تو غیبت میں ہے, امام تو حاضر نہیں ہے, مگر امام کے جو نمائندے ہیں سارے, جو باعمل با بصیرت علماء ہیں, مہاراجے ہیں, وہ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار, وہ جب کچھ چیزوں کو نشاندہی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ کام نہیں کرو, اس کام کو چھوڑ دو, اس کام کو ایسے کرو, مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لو یہ بڑے عزادار آ گئے, یہ بڑے نئے لوگ آ گئے, ہمارے تو آباء و اجداد یہی کر رہے تھے. مشکل بات ہے نا, ظاہر ہے ہضم نہیں ہوتی ہے یہ بات. آج جب ان مراجع اکرام کو میں فالو نہیں کر پا رہا, مثال ہے نا, پریکٹس ہے, ٹھیک ہے, آج اگر میں سید علی خامنائی کو فالو نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں بھائی ان کو کیا پتا, ہم خود بہت بڑے عزادار ہیں, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے, تو آپ پریکٹس میں کیسے آئیں گے؟
کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے. کیسے فالو کرنا ہے؟ وہ ابھی مشکل لگتا ہے، یہ اصل میں ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ بڑی سخت بحث ہے. یہ کہتے ہیں بہرحال وہ تو جی دوسرے ملک میں رہتے ہیں. خوب دوسرے ملک میں رہیں تو رہے. ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی روحانی امام ہے کہ نہیں ہے؟ اسماعیلیوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ بوریوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر فرقہ، چاہے وہ دین اسلام کے اندر بھی ہو نہ ہو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا رہبر یا پیشوا. آپ کا ہمارا پیشوا جو اصل پیشوا ہے، اصل رہنما ہے، وہ وقت کا امام ہے. اب جب امام حاضر نہیں ہے تو ہم ایمرجنسی سٹیٹ میں ہیں کہ نہیں ہے؟ اس ایمرجنسی سٹیٹ میں جب کوئی مریض کو لایا جائے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو کیا مرنے دیا جائے؟ یا وہ بیچارہ کمپاؤنڈر آ کر کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے کہ کچھ تو اس کو بچاؤ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا. تو عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد محمد. تو کچھ تو ہو. اب اس عالم میں جہاں بالکل فشار ہے، پریشر ہے پورے اسلام کے اوپر، اسلام کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، فرقوں کو آپس میں لڑاؤ، ان کے اتحاد کو ختم کرو. مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا آپ کیسے مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتیں آ رہی ہیں، آپس میں لڑوا رہی ہیں، ادھر مارو، اس کو مارو، فلسطین کو مارو، ان کو مارو، عراق میں اترو. تو کون ہے؟ کون ہوگا آپ کو راستہ دکھائے گا؟ کس کی طرف ہم دیکھیں؟ کون ہمیں بتائے گا؟ مرتے رہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماننے والے کہ جو یہ کہتے ہوں کہ رسول خدا نے جانے کے بعد اپنے ولی کو منصب پہ بٹھایا، کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا جو نبی کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑ رہا، امام کو بھیج رہا ہے، تو غیبت کے اندر بغیر کسی کے آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، کہاں جائیں؟ کہاں دیکھیں؟ کس کو دیکھیں گے آپ؟ کسی کو تو بنائیں اپنا. یہ نہیں کہتے کہ آپ خود دیکھیں. کس کو بنائیں؟ کس کو بنائیں؟ خادم الحرمین کو آپ اپنا لیڈر بنائیں گے؟ یا ملیشیا کے پریزیڈنٹ کو اپنا لیڈر بنائیں؟ کس کو بنائیں؟ مسلمان. بحیثیت مسلمان سوچیں آپ. بڑے بڑے اہل سنت کو سمجھ میں آ گیا کون ہے اس ٹائم مسلمانوں کا لیڈر. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ ہمیں لڑوایا گیا اسی چکر میں. بھائی آپ کن کی باتوں میں آتے ہیں؟ جن کو اپنے گلی کوچوں کا نہیں پتا، آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں. وہ دنیا چلا رہے ہیں مہاراج، دنیا چلا رہے ہیں. ایک جملہ بولتے ہیں بڑے بڑے کاخ ہل جاتے ہیں. ریڈ الرٹ میں رہتے ہیں. وہ سید دے دے کچھ مقامت والا لبنان والا ایک جملہ کہتے ہیں، ریڈ الرٹ پہ رہتی ہے دنیا. اور ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. بندہ کوئی منہ تو ہو، بندہ بات کرے کسی کے مقابلے میں. عزیزانے، اور ہم بھی مطلب ہم بھی سن رہے ہیں خام خواہ بیٹھے ہوئے. یعنی ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. نقصان جو کیا ہم نے کیا ہے. مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب ابھی حالات بڑے سخت ہیں، آپس میں اتحاد کی بات کریں. ہم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم تو جب اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو پہلے اتحاد بین المومنین کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اتحاد اصل میں مومنین کو جو ہم نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ کیوں ایسا مقام کیوں آیا کہ مومنین کی بھی اتحاد؟ مومن تو ویسے ہی مومن بھائی ہے. مومن کا بھائی ہے. تو یہ تصور کس نے ڈالا کہ مومن کے آپس میں اختلافات ہیں؟ کس نے ڈالا یہ تصور؟ کس نے ٹکڑے کروایا مومنین کو آپس میں؟ کسی عالم نے بیٹھ کر ممبر سے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس لباس میں بھی آگے غلط بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لباس کو بھی دھوکہ مت کھائیے گا کبھی. میں معیار نہیں ہوں، نہ شخصیت پرست بنے. معیار اہل بیت کی تعلیم ہے. اگر اس معیار پہ میں بھی ہوں، بسم اللہ، میں بھی ہوں، مجھے باہر نکال دے. کوئی معیار نہیں ہے، صرف وہی معیار ہے جو اہل بیت نے تعلیم فرمائی ہے. اور اسی معیار پر اگر کوئی گفتگو کرے گا اور اسی سیرت کو اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہی مراجع ہیں.
جن کی زندگی وہی ہے، جن کی زبان ویسی جیسے آئمہ نے تعلیم فرمائی ہے، اسی طرح دشمن کو للکارتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں. زندگیاں ویسی ہیں ان لوگوں کی جیسے ان کے نوکر ہوتے تھے، جیسے ان کے خادم ہوتے تھے. یہ خادم ہیں ان کے، یہ نوکر ہیں ان کے. یہ خود کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے مولا، اور ہم اسی حالت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں جانتے ہیں کہ ہمارا آقا اصل ہے، ہمارا صاحب زندہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ہمارا زندہ ہو اور ہم اس دنیا کی کھوکھلے نعروں سے گھبرا جائیں؟ مشکل ہم نے ڈالی ہے عزیزان محترم کہ وہاں صاحب آپس میں نہ بھائی ہم کب کر رہے ہیں کسی کو. لیکن اگر آپ کی صفوں میں منافق آئے ہوئے ہیں تو آپ کو جدا تو کرنا ہے. اس نہج پہ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ گھبرا کس چیز پر ہیں آپ؟ یعنی اب آپ جو ہے وہ غلط کو غلط بھی نہیں بولے، یعنی اب یہ آپ کی حالت آ گئی ہے. تو پھر عزیزان محترم پھر ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو غلط بولنے میں تکلیف اور برا لگ رہا ہے تو پھر ہم نہیں پڑھتے مجلس، نہیں پڑھتے. آپ پڑھوائیے سب سے، لے جائیں قوم کو جہاں لے کے جانا ہے آپ نے. ہم تو ویسے بھی لیڈر نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی بولا کہ ہم لیڈر ہیں. ہم تو خط مقدم کے سپاہی ہیں کہ پہلے اگر گولی آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ، اگر کوئی تیر آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ پہلے، اور وقت کے امام کو بچاؤ. اور کل کو سوال یہ کیا جائے گا امت سے کہ تم نے ہمارے پیچھے کیا کیا؟ تیار نہیں تھے. تیار کیسے ہوں گے جب آپ کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی؟ آپ ایک ڈائریکشن کی طرف متوجہ ہوں. عزیزان محترم کئی سال ہو گئے اس قوم کو اندر سے توڑا گیا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ ایک طرف فوکس ہوں گے دشمن آپ کو کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب کو، علماء ہوں، ذاکر ہوں، نواخواں ہوں، مرثیہ خواں ہوں، انجمنیں ہوں، ٹرسٹیں ہوں، ایک طرف متوجہ ہوں. یہ دشمن نے کام کیا ہے کہ آپ کو آپ کے اصل سے توڑا ہے. آپ کا اصل جو تھا وہ یہی تھا نا کہ جہاں سے آپ کا دین نشت لے رہا ہے اس سے توڑا ہے آپ کو، اور توڑ کر آج اس مقام پہ لے آیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ دشمن کی پرانی سازش ہے. ڈیوائیڈ اور رول کرو ان کے اوپر، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کون ڈیوائیڈ کرتا ہے اور کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کون تباہ کر رہا ہے قوم کو. خدا کے لیے ہم نے بہت گریا کروا دیا اپنے وقت کے امام کو. اب اور زیادہ گریا نہ کروائیں. اپنی ذاتوں سے باہر آئیں، اپنے نفسوں سے باہر آئیں، امام کے لیے زندہ رہیں اور امام سے دعا کریں. خدا، میں تو دعا کرتا ہوں مولا سے کہ مولا جو میں کہتا ہوں خدا آپ مجھے توفیق ایسی دیں، خدا کی بارگاہ سے دعا کریں میرے لیے امام زمانہ کو. میں آتا ہوں، توسل کرتا ہوں کہ میں وہ کہوں جس سے آپ راضی ہوں. میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو میری اپنی ذات کے لیے، میری شہرت کے لیے ہو. اگر ایسی بات ہو تو اس کو ختم کریں میرے پر. صرف آپ کے لیے ہو، آپ کی آمد کے لیے مقدمہ ہو، آپ کے ظہور کے لیے دلوں کی تیاریاں ہوں. ہم اسی طرف بڑھے ہیں عزیزان محترم. بہرحال شب جمعہ ہے، وہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم کربلا پہنچیں، واقعاً اصل کربلا پہنچیں کہ جہاں اپنے وجود کو قربان کر کے پہنچنا پڑتا ہے. شب جمعہ تمام روحیں کربلا کی طرف ہوتی ہیں عزیزان محترم. اور سب سے پہلے وہ ماں ہر شب جمعہ جو کربلا جاتی ہے اور اپنے فرزند کو دیکھتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم بہرحال وقت کافی گزر گیا، شب جمعہ بھی ہے، اور دلوں کو روانہ کریں کربلا. آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا انسان جاتا ہے، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے جب جاؤ تو پہلے غازی عباس کے حرم جاؤ، پھر اجازت لو، پھر امام حسین کی زیارت کرو. کیوں؟ کیونکہ عباس علمدار ہے، عباس لشکر کا سردار ہے. آیت اللہ قاضی بھی یہ کہتے تھے کہ پہلے حضرت عباس سے اجازت لیا کرو پھر امام کے پاس جاؤ، ایسے نہیں جاؤ. اللہ، کیا کیا حضرت عباس نے ایسا کہ خود آئمہ حضرت عباس کی تعریف کرتے ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر کل ہوا تو میں اس کو بیان کروں گا. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین
رات کو کربلا پہنچے. حضرت عباس کے حرم گئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا. جا کر سو گئے. خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے اور رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں. ایسے میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عباس نے ایک جوان کی صحت کی سفارش مانگی ہے آپ سے، دعا کریں اس کے لیے. رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم دین، میں نے خواب میں پھر دیکھا کہ وہ جوان دوبارہ آیا اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے دوبارہ آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کی شفاعت کر دیں، اس کے لیے صحت کے لیے اسے خدا کی بارگاہ سے صحت دلا دیں. رسول خدا نے کہا کہ مشکل ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا غازی عباس خود تشریف لے آئے. کہا کس حالت میں؟ کہا دونوں بازو قلم ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور اسی حالت میں. کہا یا رسول اللہ، خدا نے میرا نام باب الحوائج کیوں میں حاجتوں کا دروازہ ہوں؟ یا اس بچے کو صحیح کروا دیں، صحت دے گا، یا میرا یہ نام مرے سے لے لیں. اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں اٹھا اور رسول خدا نے کہتے خواب میں کہا کہ اے علی میں دعا کرتا ہوں، آپ اس میں آمین کہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی. کہتا میں اٹھا، اٹھ کر میں بھاگا، میں حرم گیا. میں نے خادم کو دیکھا. خادم پوچھا کہ یہ بتا حرم میں کوئی ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے. کہا نہیں کوئی تو ہوگا. کہاں ہے؟ یہ جو نجف کا بڑا قبیلہ ہے نا، اس کا ایک ہی فرزند ہے، اس کی ماں رات سے حضرت عباس کے ذریعے میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا دروازہ کھولو. کہتا میں اندر گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی جا، عباس نے تجھے تیرا بیٹا دلا دیا. اللہ یا غازی عباس. ارے ہم بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بیمار ہیں، بہت سارے لوگ حاجتیں لے کر آپ ہی کے دروازے پر آ گئے. کس کے پاس؟ باب الحوائج ہیں آپ کو تو دعائیں مانگی گئیں. آپ کے لیے تو امام علی نے کتنی دعائیں مانگی، کہاں سے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے. ہاں عزیزان محترم، عباس نام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اہل حرم کو بڑا سکون تھا. بس یہ تو تصور کرنے والی باتیں ہیں نا صاحب، کہ وہ بہنیں جنہیں پتا ہو عباس جیسا بھائی ہے وہ، تو ان کے ذہن میں کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، بازاروں میں پھرایا جائے گا. کبھی سوچا ہی نہیں تھا عباس کی بہنوں نے. ہاں زیادہ، لیکن روز عاشورہ آئی، آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، بس آنکھیں آپ کی نم ہو گئیں، آپ نے گریہ کر لیا، خدا قبول کر لے. روز عاشورہ آئی، ایک ایک کر کر چلے گئے، ایک ایک کر کر جانے لگے. جب لوگ جنگ کرتے تھے کوئی نہ کوئی، تو دشمن کے لشکر کو جو پیچھے پھینکتا تھا وہ غازی عباس تھا، پیچھے ہٹاتا تھا ہمیشہ. ایک مقام پر زہیر ابن کین سے حضرت عباس کے سامنے آئے. کہا عباس ایک بات کہوں؟ حضرت عباس نے کہا یہ وقت نہیں کوئی بات کرنے کا. کہا نہیں، مجھے آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی. کہا بابا کا نام لیا ہے تو کہو. کہا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ کہا یہ وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا. غازی عباس کہتے ہیں تم مجھے جوش دلا رہے ہو. ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایسا وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی گئیں. لیکن افسوس عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی. غازی عباس آئے امام حسین کی خدمت میں. کہا مجھے جنگ کی اجازت دے. کہا عباس کیسے دے؟ تم ہمارے لشکر کے سردار ہو، علمدار ہو سکتا ہے غازی عباس نے مڑ کے دیکھا ہوگا مولا لشکر کہاں ہے، کہاں ہے لشکر؟ اجازت نہ ملی، نہیں ملی اجازت. مگر کیا کریں، بچوں کی پیاس اتنی تھی کہ آج بھی جب آپ علم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مشکیزہ آپ کو اس بچی کی یاد دلاتا ہے جس نے چچا کو پانی کے لیے بھیجا.
بچی نے جب دیکھا کہ اتنے بچے پیاسے ہیں، چھوٹا بھائی پیاسا ہے، تو چچا کے پاس، چچا بچے پیاسے، کتنی امید سے وہ آئی، کہا اجازت دلا دو ہم پانی لے آئیں گے، اجازت دلا دی۔ عزیزان محترم، بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بچی نے کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے امام حسین نے کہا ہو بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے، ہمارا بھائی گیا تو پلٹے گا نہیں۔ یہی وہ عزیزان محترم گئے، میں مراحلوں کو طے کر رہا ہوں تیزی سے آگے کی طرف، بس اپنے آخری جملوں کی طرف۔ غازی عباس گئے، غازی عباس پہنچے، کوئی روک نہیں پایا عباس کو، حضرت عباس نے پانی تک پہنچ گئے، پانی تک پہنچے نا، پانی کو ہاتھ میں لیا تو 20 سال پرانی اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ شب 21 رمضان کو جب حضرت علی نے عباس کو بلایا تھا نا، تو کہا بیٹا ایک وقت آئے گا جب پانی تک پہنچ جاؤ گے تو یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہی بس جب پانی دیکھا نا عباس نے تو عباس کو یاد آ، اللہ با وفا، ارے باپ پیاسا ہے کیسے پانی پیے، پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرا۔ اب مقصد کیا ہے، یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک۔ اب یہ مشکیزہ جو ہے وہ امید ہے، مشکیزہ پانی تک بڑھے آگے۔ دشمن نے کوشش کی روکنے کی، دایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو شہید ہوا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ اللہ، علم کو بھی بڑھا ہوا ہے، مشکیزے کو بھی سنبھالا ہوا ہے، اور خیموں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے عباس خیمے کتنے فاصلے پر ہیں، کیوں؟ اس کو پہنچانا ہے پانی کو۔ با وفا ہے نا، وفا ہے، وفادار کرنی ہے۔ دشمن نے کہا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی؟ ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے، تیر کھینچا، مشکیزے کو نہیں، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ مشکیزے جیسے ہی پانی بہا، گھوڑا بھی با وفا تھا، اس نے رخ موڑ لیا، رخ موڑ لیا۔ اسی عالم میں ایک لعین نے تیر جو آنکھ میں مارا، اللہ اکبر۔ سن سکیں گے عزیزان محترم، آپ سنتے رہتے ہیں، جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تیزی سے اور آنکھ میں کچھ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے نکالے؟ ابھی اسی عالم میں تھے کہ ایک گرز لگا، اور میرا مولا زین سے زمین میں کیسے آیا؟ جب کوئی اوپر سے آتا ہے نا تو ہاتھوں کے سہارے رکتا ہے۔ اللہ اللہ، کیسے آئی یہ کمائی ام البنین کی، کیسے آئی یہ کمائی زمین پر، اللہ اکبر۔ جب وہ وقت آیا تو میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ جب میرے چچا عباس گرے ہیں نا تو میرے بابا نے کمر پکڑی ہے، کہا انکسر ظہر، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ، عباس کا گرنا تھا، امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب کس طرح امام نے اپنے آپ کو حضرت عباس کے بدن پہ پہنچایا؟ عزیزان محترم، جب کوئی اور گرتا تھا نا تو امام حسین مستقیم آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا۔ اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ عباس کے بدن پر، پہنچ گئے۔ بس میں چند جملے، التماس دعا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اللہ اکبر، خون کو صاف کیا، آپس میں تکلم شروع ہوا۔ درخواست ہی کر سکتا تھا نا، ہمیشہ کبھی بھائی نہیں کہا امام حسین، مولا کہا ہے، مولا سے درخواست ہی کر سکتے تھے۔ کیا درخواست ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ مولا سے درخواست کہ میرے بدن کو یہیں چھوڑ دیجیے گا، میرے بدن کو، آپ جانتے ہیں نا سارے بدن گنج شہداء میں دفن ہے، غازی عباس کا نہیں ہے۔ حضرت حر کا بدن ان کے قبیلے والے لے گئے تھے آگے، یہ وہ بدن ہے وہیں رہا جہاں گرا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کیوں حضرت عباس نے ایسا کہا کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے؟ کہا کہ کیونکہ عباس با وفا ہے،
بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا. مگر کہتے ہیں کہ علامہ بیان کرتے ہیں نہیں کوئی اور وجہ تھی. کہا کیا؟ کہا باس جانتا ہے نا اپنے مولا کو. کیوں؟ کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, صبح سے لاشوں کو لے کر آ رہا ہے, اب میں اپنے بدن کو کیسے لے کر جائے. کہا یہیں چھوڑ دو. اب علم اٹھایا, میرے مولا نے خیموں کی طرف رخ کیا. اب بچے امید سے ہیں کہ چچا عباس پانی لائیں گے. اب بچی دیکھ رہی ہے, جیسے ہی پہنچا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے. کہا بابا جان, چچا عباس. کہا بیٹا وہ وہی نہر کنارے